سبسکرائب کیجئے اقرأ القرآن چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ دیکھ سکیں تازہ ترین تعلیم و تزکیہ اور تفہیم دین کی ویڈیوز۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا اور شکر و سپاس، تعریف اور ستائش اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، مخصوص اور سزاوار ہے۔ صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی اور عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بڑائی مانے اور اس کے سامنے عجز و نیاز، تواضع، تذلل اور خضوع اختیار کرے، اور اللہ رب العزت ذاتی کمال، صفاتی کمال اور اللہ رب العزت کے جو افعال ہیں، اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں، اس کی ذات کی خوبیاں، اس کی صفات کی رعنائیاں اور اس کے احسانات اور انعامات کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو اللہ رب العزت کے لیے محبت اور پیار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جس وقت مل جاتی ہیں تو عبادت کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور اس عبادت کے پھر مراسم ہیں اور پھر اس کے مظاہر ہیں۔ ان عبادت کے مراسم میں سے جو اولین عمل انسان سے مطلوب ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جب کوہ طور پہ وہ آئے تھے آگ لینے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے انہیں پیغمبری سے نواز دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا۔ تو اللہ کو یاد رکھنا اس کی عظمت کی وجہ سے
اور اسے یاد رکھنا اس کے احسانات کی وجہ سے، اور اس کے سامنے جھکے رہنا اور اس کے ساتھ جڑے رہنا، محبت کے ساتھ جڑے رہنا، عظمت کی وجہ سے جھکے رہنا، اس کا اولین تقاضا نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری۔ اور نماز یہ ایسا عہد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو امتیاز کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ ہم اس عہد کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ باندھا ہوا عہد بندگی کا، عبادت کا۔ ہم نماز کی صورت میں اس عہد کو قائم رکھتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں، اور یہ کافر لوگ جو ہیں، بے دین لوگ، یہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کی طرف نہیں آتے، ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ اگر انسان نماز چھوڑتا ہے تو یہ چیز اس کو کفر اور شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنی ذات میں، آپ میں سے ہر ایک اپنی ذات میں اور اپنے متعلقین جو اس کے ساتھ خونی رشتہ رکھنے والے ہیں، برادرانہ تعلق رکھنے والے ہیں، خاندانی تعلق رکھنے والے ہیں، یا اور بھی کسی قسم کا کوئی تعلق ہے، دوستی کا، محلے داری کا، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور دوسروں کو کہنا چاہیے کہ نماز کی طرف آؤ، نماز قائم کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نماز کا وہ اہتمام نہیں رہا جو ایک مسلمان معاشرے کا امتیاز ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز عبادت کے اندر وہ زکوٰۃ ہے، جو اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اور یہ نماز اور زکوٰۃ یہ دو ایسے عمل ہیں جو نظر آتے ہیں۔ نماز بھی نظر آتی ہے اور زکوٰۃ بھی نظر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی بڑی تاکید فرماتے تھے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا بہت تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے۔ اور کافروں کے بارے میں کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کفر اور شرک سے توبہ کر کے نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں زکوٰۃ نہیں، جہاں نماز نہیں، وہاں اسلامی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلام کی تجدید کریں، نماز کی طرف پلٹ کے آئیں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان راز کی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ راز ہوتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس عبادت کا کرنے والا میرے ہاں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو مہک آ جاتی ہے ناگوار سی، لوگوں کو ناگوار لگتی ہے، انسان کو خود بھی ناگوار لگتی ہے، لیکن یہ اس عبادت کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کستوری سے زیادہ مجھے پیاری لگتی ہے، اس عبادت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ نماز ضائع کر دی، زکوٰۃ بوجھ سمجھ لیا، روزہ خوری عام ہو گئی، لوگ روزے نہیں رکھتے، بھلے چنگے ہوتے نہیں رکھتے۔
اور حج لوگ جاتے بھی ہیں حج کرنے کے لیے، الحمدللہ بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بڑا ازدحام ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی اور جو حج کے تقاضے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی کمی آ گئی ہے۔ تو یہ اسلام ہے جو ایک دین کا ظاہر ہے، اس اسلام کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، روزوں کا التزام کرنا اور زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی ارکان ہے اور بنیادی اعمال ہے جس کے ساتھ اس کی اسلامیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آج ہم مسلمان ان ارکان اسلام کے اندر بڑی تقصیر اور کوتاہی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ان ارکان کی پابندی کرنی چاہیے، اور صرف ظاہری پابندی ہی نہیں بلکہ ان کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے کہ ان کے تقاضے کیا ہیں۔ نماز کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ کی ایسی یاد ہے جس سے انسان کی زندگی سے بے حیائی اور برائی نکل جاتی ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ کے لیے قربانی دینے کا ایسا جذبہ ہے جس کے ساتھ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے اور پھر اللہ کے لیے اس کو خرچ کرنے کا انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تقاضا اور کوئی حکم آتا ہے کہ یہ مال جو میں نے دیا ہوا ہے اس کو خرچ کرو، تو انسان بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اسے بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اور روزہ یہ اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑنے کا نام ہے، جس چیز کو بھی اللہ کے لیے چھوڑنا پڑے انسان خوش دلی سے چھوڑ دے۔ روزہ اس چیز کی تربیت ہے، اور حج یہ اللہ رب العزت کی محبت کی سرشاری میں انسان کا والہانہ اللہ رب العزت کے لیے لبیک لبیک پکارتے ہوئے اللہ کی طرف لپکنا اور بھاگنا ہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، جو تیرا حکم ہو، جو تیرے دین کا تقاضا ہو، جو تیری طرف سے مطالبہ کیا جائے میں اسے پورا کرنے کے لیے حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر۔ یہ ہے اسلامیت۔ آج یہ اسلامیت کمزور پڑ گئی، آج یہ اسلامیت ہمارے اندر کمزور پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس عہد کو استوار کرنا ہے، اس عہد کو دوبارہ قائم کرنا ہے، باندھنا ہے اور اس کو نبھانا ہے، اور اس عہد کے اوپر قائم رہنا ہے، اور اس عہد کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ عبادت کی سب سے اعلیٰ شکل اور عبادت کی ہمہ وقت کی شکل وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کو یاد کرتے رہو اور اللہ سے دعا کرتے رہو۔ ہر کام کے اندر، ہر معاملے کے اندر اللہ کا نام لو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ تنگی آ گئی ہے، اللہ سے دعا کرو۔ آسانی ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کو بابرکت بنا دے، اور تنگی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر کا باعث بنا دے اور گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ تنگی میں بھی اللہ رب العزت کا شکوہ نہیں کرنا، اللہ رب العزت سے ناراضگی کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینا، بلکہ دل کے اندر رضا ہو کہ وہ مالک جیسے رکھے میں راضی، جیسے رکھے میں راضی، اور اس سے یہ امید کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس عذاب کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو، اس ضرر اور وبا کی کیفیت کو اللہ ٹال دے، تیرے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کیوں؟ حقیقت یہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر بیماری اور تکلیف آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
اور اگر خیر کا اللہ ارادہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دعا اللہ رب العزت نے رمضان کے جہاں احکام بیان فرمائے ہیں روزے کے، وہاں درمیان میں دعا کا ذکر فرمایا۔ دعا کا روزے کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتے ہیں، اور مظلوم کی دعا قبول کرتے ہیں۔ مظلوم کافر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے، اور روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ دعا کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان اسباب جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے ہیں انسان ان سے دستبردار ہو جائے۔ ہم لوگ یا تو اسباب کی طرف چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اسباب ہیں ان کو اختیار کر لو کام ٹھیک ہو جائے گا، یا کچھ دینی شعور رکھنے والے اور دینی جذبہ رکھنے والے یہ کہتے ہیں بس دعا کر لی اور کام ٹھیک ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ان اسباب کے ساتھ بھی چلنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو بھی اختیار کرنا ہے، اور اس نظام سے اوپر اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی قدرت کار فرما ہے، اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اور اس کی برکت اور اس کی معیت اور اس کی نصرت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ کام بھی کرنا ہے اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہیں جو اسباب کی دنیا ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یہ اسباب ہوں بھی تب بھی اللہ رب العزت کا ہی حکم نافذ ہوتا ہے، اور یہ نہ بھی ہوں تو اللہ رب العزت ان کے بغیر بھی کر لیتے ہیں، تو مالک جیسے چاہے کر لیں۔ لیکن ہم چونکہ اسباب کی دنیا میں ہیں اس لیے ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ اسباب سب کچھ نہیں ہیں۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں سارے انتظامات کیے ہوئے ہوں، ساری تدبیر کر رہا ہوں پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور جو بھی ان کی ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کر رہا ہوں اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر بھی انسان اللہ رب العزت سے پناہ مانگے، اللہ رب العزت سے پناہ مانگے اور اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے التجا کرے، اور صدقہ اور خیرات کرے، صدقہ اور خیرات کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے بیماروں کا علاج بھی صدقے کے ساتھ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صناع المعروفی تقی مسارع السوء، نیکیاں کی ہوئی صدقہ خیرات کیا ہوا انسان کو برے حالات سے اور بری موت سے اور برے حادثات سے بچا لیتا ہے۔ وہ جو مشہور ہے نا کہ صدقہ رد بلا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اور صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے انسان کو اللہ اکبر صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ آج میرے پاس بہت زیادہ ہے تو میں خرچ کروں، نہیں، ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا جہد المقل، وہ آدمی جس کے پاس بہت تھوڑا ہے اور اس میں سے بھی بڑی کوشش کر کے جتنا کر سکتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ تو تنگی کے حالات میں ہاتھ کھینچ لینا یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے انسان کو اللہ کے لیے نکالتے رہنا چاہیے، اللہ کے لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ اکبر، انسان کو اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر صبر بھی کرنا چاہیے اور راضی بھی رہنا چاہیے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور رضا یہ ہوتی ہے کہ انسان ان حالات میں بھی کہے الحمدللہ اس میں میری بہتری ہے، اس میں میری بہتری ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کوئی فیصلہ اور اس کا کوئی حکم اور اللہ رب العزت کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جس میں مخلوق کے لیے بہتری نہ ہو، ان کے لیے بھلائی نہ ہو۔ تو یہ بھلائی تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو کر ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اس کے ساتھ اس بندگی کے عہد کو دوبارہ باندھ لیں اور استوار کر کے اس کو نبھائیں اور اس کے اوپر زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے ایک رحمت کا دروازہ بن جائے گا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم نہ جاگے اور ہم نہ سنبھلے اور وہی حال رہا جو ہمارا پہلے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو پھر میرے بھائیوں بڑی خطرے والی بات ہے، پھر دن بدل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت
پھر دل بدل دیتے ہیں، اچھائی آ جاتی ہے لیکن پھر موقع نہیں ملتا انسان کو، پھر انسان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے القسوۃ والغفلہ، سنگ دلی اور غفلت اور بے حسی، اور یہ سنگ دلی اور غفلت اور بے حسی انسان کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنگ دلی سے بچائے، اس غفلت سے بچائے اور ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور اللہ کی رحمت جوش پہ ہے ان دنوں میں۔ رحمت، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے راتوں کے قیام کے اندر، نمازوں کے اوقات میں اور روزے کے دوران اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کریں، اللہ سے التجائیں بھی کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ تو توبہ اور استغفار یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت آیا ہوا عذاب بھی اٹھا لیتے ہیں، آنے والے کو بھی روک لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت برکتوں اور وسعتوں سے نواز دیتے ہیں۔ سورہ ہود ان دنوں پڑھی گئی ہے 12ویں سپارے کے اندر۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا ذکر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت یہی تھی، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے بخشش مانگو اور توبہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ لوگوں اللہ سے بخشش مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قریب مجیب، بہت قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے، رحیم ودود، بڑا مہربان ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے بخشش مانگو اور توبہ کرو اس کے حضور۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمتیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے مال میں بھی برکت کر دے گا اور تمہاری اولاد میں بھی برکت کر دے گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور اللہ رب العزت وسعت پیدا کر دیں گے، زمین کی پیداوار بڑھ جائے گی، اور جتنے وسائل رزق کے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت فرما دیں گے۔ تو ان دنوں کے اندر یہ کام کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرمائے، ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے، اور دین کی حقیقت بھی نصیب فرمائے، اور دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔